بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے 7 محرم کو کیا ہوا پانی کی بندش کا حکم۔ 7 محرم الحرام 61 ہجری کو کوفہ کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد نے یزیدی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد کو ایک خط لکھا جس میں حکم دیا گیا تھا حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے فرات کے پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے، ان پر پانی کا راستہ اس طرح بند کر دو جیسے عثمان بن عفان پر بند کیا گیا تھا۔ اس کے حکم ملتے ہی عمر بن سعد نے عمرو بن جیاز زیبدی کی قیادت میں 500 گھڑ سواروں کا ایک دستہ دریائے فرات کے گھاٹ پر تعینات کر دیا تاکہ اہل بیت تک پانی کی ایک بوند بھی نہ پہنچ سکے۔ خیموں میں پیاس کی شدت 7 محرم سے ہی کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں امام حسین، ان کے چھوٹے بچے، خواتین اور ان کی وفادار ساتھی شدید پیاس کی گرفت میں آ گئے۔ عراق کی اس سخت گرمی اور تپتی ریت نے اس پیاس کو مزید سخت بنا دیا۔ خاص طور پر امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر اور دوسری معصوم بچی جیسے جناب سکینہ کے لیے پانی کا نہ ہونا بہت سی بڑی تکلیف تھی۔ پانی لانے کا بہادرانہ کوشش۔ جب خیموں میں پیاس کی شدت برداشت سے باہر ہونے لگی تو امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس کو پانی لانے کی اجازت دی۔ حضرت عباس 30 گھڑ سواروں اور 20 پیدل ساتھیوں کو لے کر فرات کی طرف بڑھے۔ ان کے ساتھ جناب نافع بن ہلال بھی تھے جو سب سے آگے چل رہے تھے۔ یزیدی پہرے داروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن حضرت عباس اور ان کے ساتھیوں نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس مہم میں وہ کچھ مشقیں پانی سے بھر کر خیمہ تک لانے میں کامیاب رہے لیکن یہ پانی بہت کم تھا اور اتنے بڑے قافلے کے لیے کچھ ہی وقت میں ختم ہو گیا۔ اعزازداری میں اس دن کی اہمیت۔ مجالس اور اعزازداری کی روایات میں 7 محرم کا دن خاص طور پر حضرت عباس علمدار کے نام سے منسوب ہے۔ اس دن کی مجالس میں حضرت عباس کی بہادری اور امام حسین نے ان کی وفاداری اور بچوں کے لیے پانی لانے کی جدوجہد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس دن دنیا بھر میں علم کے جلوس نکالے جاتے ہیں اور کربلا کے پیاسوں کی یاد میں سبیلیں، پانی اور شربت کے اسٹال لگائے جاتے ہیں۔ 7 محرم کربلا کا وہ دن ہے جہاں سے امام حسین کے قافلے پر مصائب اور امتحانات اپنی انتہا کی طرف بڑھنے لگے تھے۔